ایک بندہ ٹک ٹاک بیٹھا ہے، میرا دل کرے کہ پتہ نہیں کہاں ہے، میں اس سے پوچھوں۔ ایک سال غریب لوگ اپنی بکریاں بیچ کے، اپنی بیوی کے زیور بیچ کے، اپنے زمینیں تھوڑی ایک آدھا قلعہ زمینیں بیچ کے اللہ کے راستے میں جا کے سال لگا کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے مذاق کے قابل نہیں ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا خدا کی قسم لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ بڑے بڑے دانشور مرتے ہیں یہاں، تو جاوید چودھری جیسے لوگ کالم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا دانشور مر گیا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ انتظار کرو تم، اگر اس بات سے توبہ نہ تم نے کی، اور توبہ اس کو جس طرح تم نے یہ سوشل میڈیا پہ مذاق اڑایا ہے، اس طرح سوشل میڈیا پہ آ کے کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک بندہ ٹک ٹاک بیٹھا ہے، میرا دل کرے کہ پتہ نہیں کہاں ہے، میں اس سے پوچھوں۔ ایک تو ہر بندے کا شوق ٹک ٹاک بن گیا کہ کسی طرح میں مشہور ہو جاؤں، چاہے کسی بات پہ مشہور ہو جاؤں۔ وہ ٹک ٹاک کیا بنا رہا ہے، مجھے کسی نے بھیجا، اچھا بڑے سمجھدار آدمی نے بھیجا، تو میں نے کہا اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لو جی میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں۔ اچھا جی کیا عجیب بات بتاتے ہیں آپ؟ کہ عجیب بات یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جاپان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے جہاں لوگ سچ بولتے ہیں، سچا بولنے میں نمبر 1 ملک ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سچ بولنے میں 140ویں نمبر پہ ہے، 45ویں نمبر پہ ہے۔ یہاں سے تبلیغی جماعت وہاں جاتی ہے، یہاں سے تبلیغی جماعت جاپان جاتی ہے، اور جاپان والوں کو جا کے کہتی ہے کہ جی ہم جیسے ہو جو جنت میں جاؤ گے، ہا 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 ہا، اور پیچھے ایک وہ ہا 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 ہا۔ جاپان جو ہے وہ دنیا میں 1 نمبر پر ہے ایمانداری میں، اور پاکستان جو ہے یہ 141ویں نمبر پر ہے ایمانداری میں۔ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں وہ جاپان جاتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے ہو جائیں آپ جنت میں جائیں گے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کیا بات ہے، میں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے۔ یہ بات کچھ ہر بات مذاق کرنے کی ہے کیا؟ یہ نبی کا کام کر رہے ہیں، یہ تمہارے مذاق کے لیے ہیں؟ ایک سال غریب لوگ اپنی بکریاں بیچ کے، اپنی بیوی کے زیور بیچ کے، اپنے زمینیں تھوڑی ایک آدھا قلعہ زمینیں بیچ کے اللہ کے راستے میں جا کے سال لگا کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دین میں کامیابی ہے، اللہ کی بات مان لو، اللہ کے نبی کی بات مان لو۔ اور یہ جا کے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ۔ یہ تمہیں کس نے کہا بھائی؟ یہ نہیں کہہ رہے ہمارے جیسے، یہ کہہ رہے کہ جناب ہم نے دین نہیں سیکھا، ہمیں کلمہ صحیح طرح نہیں آتا، کلمے کی زندگی صحیح طرح نہیں آتی۔ ہم آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے بہتر ہیں، آپ ہم سے بہتر ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں، امت کا برا حال ہے، آپ بھی تھوڑی قربانی کر کے اللہ کے راستے میں نکل کے یہ پیغام اللہ کے نام پہ پہنچاؤ۔ یہ تمہارے مذاق کے لیے رہ گئے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر نہیں کچھ کر سکتے نا، اگر خود کچھ نہیں کرنا تو چپ کر جاؤ۔ یہ دین کی محنت، نبی کی محنت ہے، یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا یا سنا کہ جبرائیل علیہ السلام، اب یہ اس کی تحقیق میں نے نہیں کی لیکن ایسی تقریباً ہے، وہ میں نے تحقیق نہیں کی، مجھے کسی نے بتائی یہ روایت۔ اس نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل مجھے یار ایک بات سمجھ نہیں آتی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا کہ میں اللہ سے اتنی گزارش کرتا ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ یہ ابو جہل کو ہدایت دے دے، یا اللہ ابو جہل کو ہدایت دے دے۔ یار یہ اللہ کیوں نہیں دیتا اس کو ہدایت، میری بات کیوں نہیں سنتا اللہ؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو آپ کی ہر بات سننے کو تیار ہے، لیکن اس کو جو ہدایت نہیں مل رہی اس کی ایک وجہ ہے۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا جی ایک دن یہ حرم میں گیا تو حرم میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں جب لوگوں نے سجدہ کیا تو یہ سجدے کی حالت کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، مذاق کرنے لگ گیا کہ دیکھو یہ دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، سب نے اس پہ کیا ہوا ہے
پیٹھ اوپر کی ہوئی ہے، پیٹھیں ان کی اوپر ہیں، سر اس کے نیچے ہیں، ہاں 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 حسنت. اس کے اس مذاق پہ اللہ نے اس کی ہدایت بند کر دی کہ اس نے اللہ کے سجدے کا مذاق اڑایا، اس کی ہدایت بند ہو گئی. میرے دوستو، دین اور دین کی محنت یہ ہمارے یہ کامیڈی کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے نہیں بنی ہوئی. جاؤ جا کے دیکھو دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے کونے کونے میں خدا کی قسم اللہ نے اپنے ان غریب لوگوں سے دنیا میں پیغام پہنچا دیا ہے. اور یہ سب کچھ لگا کے جاؤ ان کی موتیں تو دیکھو پہلے. تم بیٹھے ٹک ٹاک بنا رہے ہو، تم موتیں دیکھو ان کی جا کے. ایک میرا جاننے والا تھا، وہ ادھر رہتا تھا کلور کوٹ میں، غریب آدمی خدا کی قسم، مسکین، بالکل غریب، بالکل غریب، لیکن زندگی ساری اللہ کے راستے میں لگائی. ساری زندگی اللہ کے نام پہ پھرتا رہا، اپنی جان بھی لگائی، اپنا مال بھی لگایا. 2-4 ایکڑ زمین تھی، اسی پہ اپنا گزارا کرتا رہا اور اپنا پیسہ لے کے پھر ساری زندگی لگا دی. جب اس کی موت آئی، اس کا بیٹا مجھے کہتا ہے گاؤں میں میرا باپ مرا، گاؤں میں. ہم نے کہا میرے باپ کو دفنانے کون آئے گا، غریب آدمی تو. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں. اس نے کہا خدا کی قسم میں آپ کو جنازہ میں ریکارڈ کر کے دکھاتا، ہزاروں لوگ وہاں پہنچ گئے. اس نے کہا اتنی بڑی بڑی گاڑیاں تم نے کبھی دیکھی نہیں کہ جو میرے باپ کے جنازے میں آ گئی. جاؤ جا کے دیکھو، یہ مولوی جمیل صاحب کا جنازہ ہوا تھا یہاں، مولانا جمیل صاحب تھے یہاں، ان کا جنازہ ہوا تھا. اور میں ان کے گھر گیا تھا، مولوی جمیل صاحب کے. میں گھر گیا، سامنے گھر تھا ان کا رائے گنج پہ. تو میں گھر گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. ٹوٹی 2-3 چارپائیاں، یقین کرو، ٹوٹی چارپائیاں 2-3، 1-2 گھرے پڑے ادھر، اور ایک لکڑی ادھر، چولہا مٹی کا بنا ہوا چولہا، 2-3 ہانڈیاں، 1-2 اندر پرانی سی الماریاں پڑی، کچھ بھی نہیں گھر. تو میں نے کہا مولانا گھر میں کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا اگے پیچ چڑھیا یار، اگے پیچ. یہ لوگ تمہارے مذاق کے قابل نہیں ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تھا نا، جب ان کا انتقال ہوا تھا مولوی جمیل صاحب کا، خدا کی قسم لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لاکھوں لوگ تھے ان کے جنازے میں. فقیر، آج بڑے بڑے دانشور مرتے ہیں یہاں تو جاوید چودھری جیسے لوگ کالم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا دانشور مر گیا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. 4 گھر کے ملازم تھے جو دفنا رہے تھے، کوئی بندہ ہی نہیں تھا. حکومت کو چاہیے ان کا خیال کرے اور یہ کرے اور وہ کرے. وہ فقیر مر رہے ہیں تو فقیروں کے جنازے دیکھو. ٹھیک ہے، ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نیک ہیں. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کامیابی نبی کے طریقے میں ہے اور کسی طریقے میں نہیں ہے. ہم سیکھنے والے ہیں، ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، سکھانے کے لیے نہیں نکلتے. ہم لوگوں کو یہ حکم نہیں کرتے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ. یہ بات کہنے والے صرف صحابہ تھے. اس نادان کو پتہ ہی وغیرہ یہ کہہ رہے ہم جیسے بن جاؤ. اور یہ بول تو صحابہ کے بعد کوئی اور نہیں بول سکتا کہ ہمارے جیسے بن جاؤ. تم نے اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونا ایک دن. وہ پوچھیں گے کہ جس دین کے لیے، جس امت کے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگایا تھا، جس امت کو بنانے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، جب وہ امت برباد ہو رہی تھی تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارا کیا کنٹریبیوشن؟ تم ٹک ٹاک بنا رہے تھے، تم مزے کر رہے تھے اس بات پہ. آج تمہیں پتہ چل جائے گا ساری بات کا. انتظار کرو تم. اگر اس بات سے توبہ نہ تم نے کی، اور توبہ اس کو جس طرح تم نے یہ سوشل میڈیا پہ مذاق اڑایا ہے، اس طرح سوشل میڈیا پہ آ کے کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ورنہ تمہاری موت بھی لوگ دیکھیں گے. یاد رکھنا، میں تمہیں کوئی پیغام دیتا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈرو.